अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में मैं आखिरी डोमेन को डिस्कस करूंगी, डेवलपमेंट डोमेन को, जो है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट डोमेन। ये डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे आपको इसके टाइटल से ही अंदाजा हो गया होगा कि इसमें बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। यानी कि बच्चे जिस तरह से अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ कम्युनिकेट करते हैं और अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ऑफ कोर्स बिल्कुल शुरू में तो वो जेस्चर्स से ही कम्युनिकेशन होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होती है, वो एक नई ज़बान सीखते हैं, उस तरह से उनकी ये वाली स्किल भी डेवलप होती चली जाती है। सबसे पहले बच्चों में प्री लिंग्विस्टिक जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चे अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्चर्स से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि उनको क्या चीज़ चाहिए है, उन्हें क्या चीज़ अच्छी लग रही है, उन्हें क्या चीज़ बुरी लग रही है। इसमें बच्चों का आई कांटेक्ट भी शामिल होता है और जब बच्चे आई कांटेक्ट करते हैं तो वो ये देख रहे होते हैं कि जो एडल्ट्स हैं या उनसे बड़े लोग हैं वो क्या उसकी बात को समझ रहे हैं, या जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसको वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। और ये जो प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स होती हैं, ये ही असल में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो उनकी आगे जब बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है तो ये उसमें मदद भी करती हैं। ये वाली स्किल जो प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, अगर ये अच्छी तरह से डेवलप नहीं होंगी, अगर बच्चे को इतनी स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी एक खास उम्र में कि ये स्किल्स डेवलप हो सकें, तो फिर आगे जाकर उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उस पे भी बुरे असर पड़ने का इम्कान होता है। उससे अगला स्टेप जो है वो है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का। यानी बच्चा जो है वो जैसे जैसे प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स उसमें डेवलप हो रही हैं और वो डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज यूज कर रहा है, उसके साथ साथ बच्चे में जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, यानी जो उससे बातचीत की जा रही है, क्योंकि हम जब छोटे बच्चों से बात करते हैं, जब उनकी उम्र बोलने की नहीं होती, अभी वो सिर्फ बैबलिंग कर रहे होते हैं, तो हम उनसे बहुत सी बातें कर रहे होते हैं। तो उस स्टेज में बच्चे जो हैं वो कॉम्प्रिहेंशन वाली स्टेज पे होते हैं, यानी कि वो उस जबान को जो उनसे बोली जा रही है, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, सिंधी हो, कोई भी जबान हो, बच्चे उसको भी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, यानी कि वो फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज तो सीख भी रहे होते हैं और उसके साथ साथ जो अल्फाज बोले जा रहे होते हैं उनको भी वो कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो कॉम्प्रिहेंशन की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसमें उसमें उसका फायदा ये होता है कि वो उनमें वोकैबुलरी डेवलप हो रही होती है। यानी हम बच्चों से जितनी ज्यादा बातें करते हैं, उससे अगला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि बच्चा क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है जबान को, तो वो जितने भी हम वर्ड्स यूज करेंगे वो उन अल्फाज को समझने की कोशिश करेगा बच्चा और उन अल्फाज को सीखने की कोशिश करेगा। यानी कि उसकी जो वोकैबुलरी डेवलपमेंट है वो भी साथ ही शुरू हो जाती है और जितना ज्यादा हम उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। उससे अगला स्टेप जो बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट का होता है वो सिंटेक्स और ग्रामर का होता है। यानी सिंटेक्स यानी कि जो किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वर्ड्स जिस स्ट्रक्चर में आते हैं, उसको बच्चा समझने की कोशिश करता है और उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, यानी कि उसको वो सीखता है। प्लस ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं, ग्रामर के जो रूल्स हैं, उसको भी बच्चे को समझ आना शुरू होती है और उसको फॉलो करना भी उसको आना शुरू हो जाता है। जिस तरह से प्रेजेंट और पास्ट में जो का जो फर्क है, यानी जो प्रेजेंट का जुमला है बच्चों को
جیسے جیسے ان میں لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے تو ان کو ایک تو سینٹینس کا اسٹرکچر کا پتہ چل جاتا ہے، ساتھ ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو بات ہم نے پریزنٹ کے لیے کرنی ہے اس میں ہم نے کون سے گرامر کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا ہے، جو پاسٹ کے حوالے سے بات ہوگی اس میں ہم نے کس طرح سے بات کرنی ہے. جیسے جیسے لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے بچوں میں، اس میں آرٹیکولیشن یعنی کہ کسی بھی لفظ کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، اس کو کیسے پروناؤنس کیا جاتا ہے، اور فونولوجیکل اویئرنیس یعنی کہ جو ورڈز کی ساؤنڈز ہیں وہ کیسے بنتی ہیں اور ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی کمیونیکیشن جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہی آتی ہیں، اور بچوں میں ان چیزوں کو بہتر طریقے سے ڈیولپ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کمیونیکیٹ کیا جائے، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ باتیں کی جائیں، نئی سے نئی ووکیبلری انٹروڈیوس کی جائے، اور ڈفرینٹ قسم کی جو ساؤنڈز ہیں، جو بھی زبان بچے سے بول رہے ہیں اس میں جو بھی ساؤنڈز انوالوڈ ہیں وہ بچہ خود ہی آٹومیٹیکلی بچے جو ہیں ان کو پک کرتے ہیں، اور ان کو بہتر طریقے سے ادا کرنا اور ان میں جو فرق ہے ڈفرینٹ قسم کی ساؤنڈز کا وہ اس فرق کو بھی بچے جان لیتے ہیں، اور جو بھی زبان وہ بولنا سیکھ رہے ہیں اس میں امپروومنٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے آتی ہے. اسی طرح جب ہم لینگویج ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ کی بھی بات آ جاتی ہے، کہ یعنی کہ جیسے جیسے بچہ زبان سیکھ رہا ہے، چاہے وہ ایک زبان سیکھ رہا ہو یا دونوں زبانیں سیکھ رہا ہو، اس میں وہ کمیونیکیشن اور سوشل جو اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے. یعنی کہ ایک زبان سیکھنے کے بعد جب وہ اس زبان کو استعمال کرے گا، چاہے وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ یوز کرے یا ڈفرینٹ فیملی ممبرز یا ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز کے ساتھ جب وہ یوز کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کمیونیکیشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہتر طریقے سے ہو رہی ہے، اور اس میں جو اس کا سوشل ایلیمنٹ ہے، یعنی کہ لینگویج کے تھرو ہی ہم اپنی سوشل سکلز کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو لینگویج جو ہے وہ سوشل سکلز کو ڈیولپ کرنے میں بہت ہی اس کا امپورٹنٹ رول ہے، اور جو سوشل سکلز جو ہیں وہ بیس ہی لینگویج پہ کرتی ہیں. تو جیسے جیسے بچے میں لینگویج ڈیولپ ہوگی اس میں اس کی سوشل سکلز بھی ڈیولپ ہوتی چلی جائیں گی، لیکن اس میں بھی بچوں کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے، ان کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے بہتر طریقے سے ان میں سوشل سکلز کو ڈیولپ کیا جا سکے. سوشل سکلز میں امپورٹنٹ چیز جو ہم بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں وہ ہے کہ کس طرح سے ہم ٹرن ٹیکنگ کرتے ہیں جب بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کس طرح سے وہ ٹرن ٹیکنگ کر سکتے ہیں. اگر ایک بچہ ایک کھلونے سے کھیل رہا ہے تو دوسرا بچہ ایک اور کھلونے سے کھیل سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ ان کو ایکسچینج کر سکتے ہیں ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے بعد. تو اس طرح سے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے جب بچے آپس میں کمیونیکیٹ کر کے زبان کا استعمال کر کے جب کوئی کسی بھی پرابلم کا حل نکال لیتے ہیں تو وہ ان کا جو سوشل بیہیویئر ہے وہ امپروو ہوتا ہے، اور ان کی جو سوشل سکلز ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. چھوٹی عمر میں جب ہم کمیونیکیشن سکلز بچوں کو انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں، تو اس میں اسٹوری ٹیلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر رات کو جو بیڈ ٹائم سٹوریز ہوتی ہیں وہ پیرنٹس ان کا یوز کرتے ہیں کہ بچے کو سونے سے پہلے ان کو ایک سٹوری سنائی جائے جو بچے کے انٹرسٹ کی بھی ہو، اور اس میں پھر بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جس طرح سے ووکیبلری بچوں کی ڈیولپ ہوتی ہے، اور ان کی جو امیجنیشن ہے اس کو ہم سٹیمولیٹ کرتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ بچے بھی وہ سکلز ڈیولپ کر لیتے ہیں. یعنی کوئی بھی سٹوری سنانا، کوئی بھی واقعہ ہو تو اس کو بیان کرنا، جس طرح جو اسکول میں اگر کوئی اسپیشل بات ہوئی ہے، کوئی ڈفرینٹ بات ہوئی ہے، اس کو گھر آ کر پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرنا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لینگویج ڈیولپ ہونے میں بہت زیادہ
مددگار ثابت ہوتی ہیں. جیسے جیسے بچوں میں لینگویج اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، اس طرح اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا جو اہم جو کام جو شروع ہو جاتا ہے وہ ہے لٹریسی جو اسکلز ہیں. یعنی بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس، ان کی مدر یا فادر کسی بک میں سے ان کو کوئی سٹوری پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو ان کا بچے اپنے برین میں ایک کنیکشن بنا لیتے ہیں کہ ورڈز جو پیرنٹس بول رہے ہیں، جو ادا کر رہے ہیں، جو سٹوری سنا رہے ہیں، ان کا کنیکشن کہیں نہ کہیں رائٹنگ سے بھی ہے. اور جب وہ بک کو دیکھتے ہیں اور اس میں وہ ریٹن ورڈز دیکھتے ہیں، پکچرز دیکھتے ہیں، تو وہ ایک کنیکشن آٹومیٹیکلی بنتا چلا جاتا ہے ان کے برین میں، اور پھر وہاں سے پھر آپ ریڈنگ کی طرف بچے کو لے آتے ہیں. یعنی کہ پہلے آپ نے اس کو الفاظ سکھائے، بولنا سکھایا، اس کی جو لنگوسٹک سکلز تھیں ان کو بہتر کیا، اس کو سٹوری ٹیلنگ کے تھرو اس کو سکھایا کہ کس طرح سے وہ اپنی بات کو بیان کر سکے، چاہے وہ سٹوری کی فارم میں ہو، واقعے کی فارم میں ہو. اور پھر اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ بچے کو جب ہم کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو لٹریسی کی طرف لے آتے ہیں، یعنی کہ ریڈنگ اور رائٹنگ کی طرف. تو سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے کام؟ ریڈنگ سے. تو بچے جو ہیں وہ خود بخود ہی یہ کنیکشن بنا لیتے ہیں کہ اسپوکن ورڈز کا کنیکشن ہے ریٹن ورڈز کے ساتھ، اور جب وہ یہ کنیکشن بنا لیتے ہیں تو پھر ان کی ریڈنگ والا فیز جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. کمیونیکیشن سکلز کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ارلی ایئرز میں جتنا زیادہ ہم اس پر توجہ دیں، اور میں ہمیشہ پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کمیونیکیشن سکلز ہیں، کیونکہ کمیونیکیشن سکلز یا جسے ہم لینگویج ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں، یہ بیس ہے بہت سے ایسی سکلز کی جو بچے اس سے اگلے سٹیپس میں یا لیٹر ایئرز میں بچے سیکھتے ہیں. تو اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور آج میں نے یہ ہمارا آخری پارٹ تھا جو ڈیولپمنٹل ڈومینز پہ میں سیشنز کر رہی تھی. انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. شکریہ. السلام علیکم.